माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ मोइन। आज की वीडियो आपके लिए फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटेंसी के हवाले से टॉपिक करेक्शन ऑफ एरर शो की जा रही है। और ये करेक्शन ऑफ एरर जो टॉपिक है नहायत आसान, सिंपल और बहुत जल्दी समझ में आ जाने वाला टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी होगा कि हम पहले इसके हवाले से जनरल के सवाल पर बात करें, क्योंकि जनरल का सवाल जो है वो इसकी जो है वो बेसिक है। अगर जनरल का सवाल बेसिकली हमें आता होगा तो हम इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल करेक्शन ऑफ एरर भी बआसानी समझ लेंगे। हमने जनरल के हवाले से जो क्लास ली थी, हमने बताया था, हमारी लास्ट वीडियोस में मौजूद है कि जिसमें हमने 17 कीज़ पर बात की थी कि जिनमें ख़ास तौर पर जैसे कि की 1 थी हमारी परचेज़ अ फ़ैन फॉर कैश। इसमें ये मैसेज था कि हमने एक फ़ैन जो है वो परचेज़ किया यानी ख़रीदा है और उसकी कुछ कीमत है, और मिसाल के तौर पे 2000 का हमने फ़ैन ख़रीदा है। तो अब हमने जो है जनरल में इसको जो है जब आंसर के तौर पर लिखा था तो हमने फ़ैन को डेबिट किया था 2000 से और कैश क्रेडिट किया था 2000 से। तो ये तो थी हमारी जनरल। लेकिन आज की वीडियो जो कि करेक्शन ऑफ एरर के हवाले से है, तो इस वीडियो में हम बात ये करेंगे कि करेक्शन ऑफ एरर में सवाल कैसा होगा और फिर इसके बाद उसके जवाब की। तो पहले सवाल के हवाले से बात कर ली जाती है तो ज़्यादा बेहतर है। सवाल जो है कुछ इस तरह होगा कि परचेज़ अ फ़ैन फॉर कैश 2000 but wrongly debited building. I repeat, purchase a fan for cash rupees 2000 and wrongly debited building. इसमें आपने ये नोट किया होगा कि हम जब जनरल का सवाल बना रहे थे तो उसमें बात जो है एक तरफ आके ख़त्म हो गई थी कि पंखा ख़रीदा 2000 रुपये का और पैसे दिए और पंखा ले लिया। लेकिन करेक्शन ऑफ एरर का जब सवाल हमने बनाया तो हमने ये नोट किया कि पंखा भी ख़रीदा, 2000 रुपये भी दिए, पंखा ले भी लिया, पैसे दे भी दिए, लेकिन आगे सवाल में मज़ीद एडिशनल क्वेश्चन के हवाले से सूरत हाल नमूदार हो रही है, और वो ये है कि लिखने वाले ने पंखा तो ले लिया लेकिन पंखे के बजाय बिल्डिंग को लिखा है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तब्दीली जो है ये जनरल और करेक्शन ऑफ एरर के दरमियान तब्दीली, यही जो है करेक्शन ऑफ एरर है। तो अब हम जो है ये सोच रहे हैं कि जब हमने पंखा ख़रीदा था तो हमें पंखा ही लिखना चाहिए था, लेकिन हमने पंखा लिखने के बजाय हमने पंखा लिखने के बजाय बिल्डिंग को शो किया। तो इस लिहाज से हमें जो है रिकॉर्डिंग में मिस्टेकली जो है गलतियों का सामना करना पड़ा। पंखे को ड्रॉप करके बिल्डिंग को लिख देना दरअसल ये गलती है। तो अब हम बात करते हैं करेक्शन ऑफ एरर के जवाब की। अब चूँकि करेक्शन ऑफ एरर का जवाब जो है वो ये है कि ज़ाहिर सी बात है कि हम गलती को दुरुस्त कर रहे हैं तो ये करेक्शन है। तो अब हमें जो है उसूली तौर पे लिखना तो चाहिए था फ़ैन, जो कि हमने नहीं लिखा। तो अब जवाब ये होगा कि फ़ैन को डेबिट कर दिया जाएगा, और जबकि जो हमने गलत लिख दिया था यानी बिल्डिंग, उसको हमें निल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जवाब कुछ इस तरह से हो जाएगा कि फ़ैन डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट। ये बात याद रखें कि अगर आपके जहन में ये बात है कि जवाब ये होना चाहिए कि फ़ैन डेबिट और कैश क्रेडिट, अगर हम ये जवाब लिख देंगे तो फिर इसके जवाब में और जनरल के जवाब में जो कोई फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो गलती हुई है उसको क्लियर करना है, उसको निल करना है, उसको क्रेडिट में उसको रन करना है, उसको आउट करते हुए दिखाना है। ये सूरत हाल जो होगी ना, ये करेक्शन ऑफ एरर की तरफ हमें लेके जाएगी, बजाय इसके कि हम फ़ैन डेबिट और कैश क्रेडिट कर दें। तो लिहाजा
اس بات پر آپ جو ہے کنسنٹریشن کریں، میڈیٹیشن کریں کہ جو غلطی ہوگی، جو ڈیبٹ میں ہو گئی ہوگی، اس کو نیل کرنے کے لیے اس کو کریڈٹ میں بھیجنا پڑے گا، اس کو دکھانا پڑے گا تاکہ وہ جاتی ہوئی، ختم ہوتی ہوئی نظر آئے، اور اس لحاظ سے ہم بلڈنگ کو ڈیبٹ کریں، اور جو چیز غلط تھی، جو ہم فین کو ڈیبٹ کریں، اور جو چیز غلط تھی یعنی بلڈنگ، ہم اسے کریڈٹ کر دیں۔ اب ظاہر ہے آپ کے ذہن میں یہ بھی ایک بات ہوگی کہ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو پھر کیش کا نہ لکھنا بھی تو ایک غلطی ہے کہ ہم کیش نہیں لکھ رہے۔ اس کا یہ جواب ہے کہ کیش کے حوالے سے اس میں کوئی پرابلم کی کریشن نہیں ہوئی، یہاں پر کوئی مسٹیک نمودار نہیں ہو رہی ہے، کوئی اپیئرنگ نہیں ہے مسٹیکس کی۔ کیش کا نہ لکھنا کوئی مسٹیک نہیں کال کی جائے گی جب تک کہ کیش کا اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ مسٹیک جو ڈیبٹ میں ہوئی ہے، مسٹیک کہاں ہوئی ہے؟ ڈیبٹ میں ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ ہم کریڈٹ کی فکر کریں۔ جب ایک چیز ہے، ایک پرابلم ہے، ایک ڈیبٹ میں ایک ایشو آیا ہے، ایک مسٹیک آئی ہے، ایک ڈیفیکلٹی سچویشن آئی ہے، تو ہم کریڈٹ کے حوالے سے لکھنے کا کیوں سوچیں؟ کیونکہ جو پرابلم تھی وہ ڈیبٹ سائٹ پہ تھی، ہمیں وہاں پر جو ہے اس کو جو ہے سیٹ کرنا ہے، اس کو مینیج کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، بجائے اس کی کہ ہم جو کریڈٹ جس کا ذکر نہیں ہوا اس کو ہم درست کرنے میں لگ جائیں، یہ غلط ہوگا۔ ایک مثال ہے، ایک فزیشین ہے، جنرل فزیشین جو ہے، اس کو اگر کوئی شخص اپنا ایک ہاتھ دکھائے اور کہے کہ بھائی ڈاکٹر میرے ہاتھ میں جو ہے، اس ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں درد ہے، تو ظاہر ہے ڈاکٹر سیدھے ہاتھ میں درد کا علاج معلوم کریں گے، اس کی جو بھی صورتحال ہوگی، بجائے اس کے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے جسم کے کسی اور عضو کے حوالے سے شروعات کریں سوالوں کی اور معلومات لیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اسی پر بات کی جائے جس پر صورتحال جہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارا ہماری جو ڈیزیز ہے، جو پرابلم ہے، انٹری ڈیزیز کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ ہماری ڈیبٹ کی سچویشن ہے بجائے اس کے کہ کریڈٹ کی۔ تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کریڈٹ میں ہم کیش نہیں لکھ رہے، تو یہ سوچ لیں کہ کریڈٹ میں ڈیزیز نہیں تھی، کیش کا نہ لکھنا پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہ ویسے ہی جو ہے اس پر ڈسکس نہیں ہو رہی تھی، اس پر ڈسکشن نہیں کر رہے تھے، ہماری جو گفتگو تھی رانگلی ڈیبٹڈ پر تھی، تو لہٰذا ہم رانگلی ڈیبٹ کے حوالے سے سچویشن کو سالو کریں گے۔ تو یہ جو ہے کریکشن آف ایرر کا سوال ہے۔ اسی طرح اگر سوال آ جاتا ہے پرچیز پین فار کیش بٹ رانگلی ڈیبٹڈ بیک، تو اس میں بھی یہی صورتحال ہے، ہم نے جو ایک قلم خریدا تھا اور ہم نے ایک بستہ لکھ دیا غلطی سے، تو اب ہمیں یاد آ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے جب قلم خریدا تو ہم نے بستہ کیوں لکھا، تو اس لحاظ سے اس کا جواب کیا ہوگا کہ قلم یعنی پین ہی ڈیبٹ کریں گے جو کہ خریدا تھا، اور جو ہم نے بیک غلطی سے ڈیبٹ کر دیا تھا اس کو نیل کرنے کے لیے کریڈٹ کر دیں گے۔ یہاں بھی وہی بات کہ کیش کے حوالے سے آپ کو سوچ و بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ایک مثال دیں رانگلی کریڈٹ کی، تو وہ بھی سن لیجیے، جیسے کہ سولڈ اے بک فار کیش بٹ رانگلی کریڈٹڈ رجسٹر۔ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہم نے ایک کتاب بیچی تھی، ٹھیک ہے جی، لیکن ہم نے جو غلطی سے کتاب کے بجائے رجسٹر لکھ دیا۔ یہاں بھی وہی صورتحال ہے، بس صرف فرق کیا ہے کہ کریڈٹ میں مسٹیک ہو رہی ہے۔ آپ کو لاجیکلی پڑھنا ہے تو اس طرح سمجھیں کانسیپچولی کہ اب یہاں پر جب ہم نے بک بیچی ہے اور ہم نے رجسٹر لکھ دیا، تو ہمیں تو وہی چیز کریڈٹ دکھانی چاہیے تھی جو ہم دے رہے تھے اس کوشچن میں، تو وہ ہماری کتاب تھی، بک تھی۔ تو اس لحاظ سے ہم جو ہے بک کو کریڈٹ کریں گے، اور جو چیز مسٹیکلی بک کی جگہ پر کریڈٹ ہو گئی ہے جس کا نام رجسٹر ہے، اس کو نیل کرنے کے لیے اب ہم ڈیبٹ کر دیں گے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز رانگلی ڈیبٹ ہوگی تو اس کو نیل کر کے کریڈٹ کیا جائے گا، فنش کیا جائے گا، اور اگر کوئی چیز رانگلی کریڈٹ ہوگی تو اس کو ڈیبٹ کر کے نیل کیا جائے گا یا فنش کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہماری جو ہے کانسیپچولی اور لاجیکلی جو ہے انٹری کلیئر ہو گئی ہے، کیونکہ یہ ایسا طریقہ ہے، اگر آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں
کہ رانگلی ڈیبٹڈ میں ہم جو ہے اس غلطی کو کریڈٹ شو کریں گے اور ڈیبٹ جو اصل ہوگا جو بھی آنا ہوگا وہ ڈیبٹ کر دیں گے۔ اسی لحاظ سے اگر ہم کریڈٹ کی بات کریں تو رانگلی کریڈٹ جو بھی ہوگا اس کو ہم ڈیبٹ کر دیں گے، اور اسی طریقے سے جو کریڈٹ میں جو اوریجنلی جو آنا چاہیے ان ریئل سینس اسے ہم اس کی جگہ پر لکھ دیں گے۔ تو اس لحاظ سے ہمارا جو کریکشن آف ایرر کا جو ایک ٹاپک ہے، جو ہم جو انٹروڈکشن دے رہے ہیں آپ کو، یہ جو ہے موو کرے گا، آگے چلے گا اور اس طرح یہ سالو ہو جائے گا۔ تو ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کریکشن آف ایرر کی ایکسرسائز سالو کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل پھر اس کے بعد جو ہے کریکشن آف ایرر کے جو بھی آگے کے مسائل ہیں ان پر ہم اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ تھینک یو فار دا نیکسٹ ٹائم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔